بے مثال محبت ماں کو اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر، یہ تو ماں ہی جانتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ماں کی محبت وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو آج تک کوئی نہیں چھو سکا۔ ماں کی محبت وہ گلشن ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب نیکوں اور اچھوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی ذات ہے جو بروں سے بھی پیار کرتی ہے تو وہ ماں ہی تو ہے۔ بیٹی بگڑ جائے یا بیٹا بگڑ جائے تو سب نفرت کریں گے، لیکن ان کی ماں کہے گی کہ یہ تو ان کی قسمت میں تھا، مگر بیٹا تو میرا ہے، بیٹی تو میری ہے، میں کیا کروں، میں تو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں مانگے گی، تڑپے گی، خاوند کی ڈانٹ بھی سنے گی اور لوگوں کی باتیں بھی سنے گی، اپنے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہوں گی، مگر پھر بھی اپنے بچوں کے ساتھ کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کے ساتھ پیش آئے گی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنے 2 جڑواں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب میرے پاس آئی تو اس وقت میرے پاس 3 کھجوریں تھیں۔ میں نے وہ 3 کھجوریں اس عورت کو دے دیں اور 2 بچوں کو کھلا دے اور ایک خود کھا لے۔ اس عورت نے ایک ایک کھجور تو بچوں میں بانٹ دی، تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے ہاتھ میں لے کر بیٹھی رہی۔ بچوں نے جب اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا لی تو انہوں نے تیسری کھجور کو دیکھا۔ ماں نے اس کھجور کے 2 حصے بنا دیے، ایک حصہ ایک بچے کو دیا اور دوسرا حصہ دوسرے بچے کو دیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی۔ بالآخر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ماں کو اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ چاہتی ہے میں خود نہ کھاؤں مگر میری اولاد کو کھانے کو مل جائے۔ ایک مرتبہ روس میں زلزلہ آیا، ایک فلک بوس عمارت زمین پر آ گری۔ ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کنکریٹ کی چھت اس طرح گری کہ نیچے کچھ فاصلہ رہ گیا۔ وہ اس ملبے کے نیچے تو آ گئی مگر بحفاظت تھی اور نکل نہیں سکتی تھی۔ وہ انتہائی پریشان ہوئی، ٹنوں کے اعتبار سے ملبہ اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کچھ دنوں بعد جب ملبہ ہٹایا جائے گا تو میں شاید بچ نکلوں گی۔ اس دوران بچہ روتا تھا۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور دودھ پلایا۔ بچے کو دودھ ملتا رہا، وہ چپ رہا۔ ایک دن اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے دن ماں کے سینے میں دودھ بھی کم ہو چکا تھا۔ اس دن بچہ روتا رہا۔ تیسرے دن دودھ بالکل ختم ہو گیا۔ بالآخر وہ ماں اسی طرح 7 دنوں تک اسی جگہ پر رہی۔ جب کنکریٹ کا آخری حصہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ نیچے ایک عورت ہے اور اس کے سینے کے ساتھ بچہ لگا ہوا ہے، دونوں بے ہوش ہیں۔ وہ ان دونوں کو ہسپتال لے گئے۔ جب اس کا علاج ہوا تو وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے ہاتھوں کی 10 انگلیاں کس وجہ سے زخمی ہیں۔ اس وقت ماں نے بتایا کہ جب تیسرے دن میرے سینے میں سے دودھ ختم ہو گیا اور بچہ روتا تھا تو مجھ سے اس بچے کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، تو میں تڑپتی تھی کہ میں اپنے بچے کو غذا کیسے دوں تاکہ اس کو سکون آ جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں ہے مگر میرے جسم میں خون تو ہے۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو اپنا خون پلا دیتی ہوں۔ میں نے اپنی انگلی کو دانتوں سے کاٹا جس سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ میں نے اپنی انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے اس کو چوسنا شروع کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جب ضرورت پڑتی تو میں اپنے دانتوں سے اپنی انگلی کاٹتی اور اپنا خون اپنے بچے کے منہ میں دے دیتی۔ اس طرح میرا بچہ میری انگلیوں سے خون چوستا رہا۔ کچھ دن اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر میں بھی بے ہوش ہو گئی اور بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میری 10 انگلیاں آپ کو زخمی نظر آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ دیکھو ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا پیار ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے جسم کا خون بھی نکال کر بچے کو دے سکتی ہے تو وہ دینے سے گریز نہیں کرتی۔
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔